مومنین حضرات تشریف رکھو ہوں جناب سامنے مولانا انصر عباس صاحب آپ سر کو دعو پرسن اور انشاءاللہ آخر تے ماتمداریوں سے نور خان ملک پاکستان میں نمبر نور خان جناب مظہر عباس پٹی اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام علی صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ سب سے پہلے کعبے کے باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں مالک اللہ کسی کی آنکھوں کو موت کے لیے تب تک بند نہ کرے جب تک ان آنکھوں سے بادشاہ حسین کی نوری محل کی زیارت نہ کر لے۔ میرے مالک اللہ جتنے بھی مومنین اس پرچی اللہ کی رونق ہوا کرتے تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں، چودہ کا خالق اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ میرے مالک اللہ مانیان مجلس کے جتنے بھی دلی حاجات ہیں شریعت کے مطابق پورے فرما۔ جو مومنین پہ اولاد ہیں شہزادے علی اصغر کا صدقہ میں اولاد نورینہ عطا فرما۔ میرے مالک اللہ جو مومنین بیمار ہیں جناب سید الساجدین کا صدقہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت الاسلام امام زمانہ علیہ السلام کے مقدس ترین ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں۔ سہارا درود کلے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سامعین گرامی قدر و موالیان حیدر کردار، لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی گفتگو کا آغاز آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے کرنے لگا ہوں۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ویسا ہو جائے جیسا میں چاہوں، اور مسلمان چاہتا ہے کہ اسلام ویسا ہو جائے جیسے میں چاہوں۔ جس بندے کے ذہن میں میری بات آ گئی وہ یقیناً سمجھ گیا کہ میں کیا پڑھنے لگا۔ مسلمان چاہتا ہے کہ اسلام ویسا ہو جائے جیسا میں چاہوں، اور اسلام چاہتا ہے مسلمان ویسا ہو جائے جیسا میں چاہوں۔ یہی وجہ ہے آج دنیا میں آپ کو اسلام کی کئی شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ جو داڑھی دین کی علامت تھی آج دہشت گرد کی پہچان بن چکی ہے۔ جو دین اسلام امن کا مذہب بن کے آیا تھا وہ آج دنیا میں دہشت گرد کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جو مدرسہ تعلیم دینے کے لیے آیا تھا اس مدرسے میں دہشت گردی کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو آئیں ہم تاریخ کے دامن میں جا کے دیکھتے ہیں کہ جو دین امن کی علامت تھا وہ دہشت گرد کے نام سے مشہور کیوں ہو گیا۔ تو جب ہم نے تاریخ کے ورد گردانی کی تو تاریخ نے ہمیں بتایا تاریخ میں چند کردار ایسے آئے جو خود بھی دہشت گرد تھے اور اسلام کو دہشت گرد بنا کے گئے۔ جو ہاتھ اٹھے مالک اللہ کسی زمین کا محتاج نہ کرے، آئے یہ اصل اسلام ڈھونڈتے۔ میرے مالک اللہ آج کس دور میں نبی ہے کوئی نہیں، ہمیں بتا یہ اصل اسلام کیا ہے۔
ہم یہ اصل اسلام کہاں سے ڈھونڈے؟ تو آواز توحید آئی کہ دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن کی دہلیز پہ آؤ، قرآن تمہیں بتائے گا کہ اصل اسلام کہاں پہ ہے۔ جب ہم قرآن کی دہلیز پہ آ کے رکے تو آواز توحید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، اگر اصل اسلام دیکھنا چاہتے ہو تو پھر محمد کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو۔ آپ سلامت رہیں۔ اگر اصل اسلام دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو۔ میرے مالک اللہ تو اکیلا اسوہ کہہ دیتا، اکیلا سیرت کہہ دیتا تو پھر بھی محمد کی پیروی ہو جاتی، لیکن آواز توحید ہی اکیلی سیرت نہیں، سیرت کے ساتھ حسنہ بھی ہے، سیرت حسنہ کی پیروی کرو۔ اس کا مطلب ہے اسوہ کوئی اور چیز ہے، حسنہ کوئی اور چیز ہے۔ خاموشی اس لیے ہے، تمہید کے لمحے ہیں، 1 سے 2 منٹ میں تمہید ختم اور پہلا نتیجہ آپ کی گود میں، اور پھر ہر وہ ہاتھ اٹھ جائے گا جو علی سے مانگ کے کھاتا ہے۔ آواز توحید آئی اسوہ حسنہ کی پیروی کرو، اس کا مطلب اسوہ کوئی اور چیز ہے، حسنہ کوئی اور چیز ہے۔ میرے مالک اللہ یہ حسنہ کیا ہے؟ آواز توحید آئی جب بھی مجھ سے دعا مانگنا تو یہی مانگنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے مالک اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر۔ اس کا مطلب حسنہ کوئی ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ حسنہ دنیا میں بھی کام آئے گا، حسنہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، کمرے میں نہیں، لاؤڈ سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں غلط پڑھو مجمع میں سے بندہ اٹھ کے مجھے ٹوکے۔ حسنہ دنیا میں بھی کام آئے گا، حسنہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ مجھے بول کے بتاؤ، اگر حسنہ نماز کا نام ہوتا اس کی یہاں ضرورت ہے وہاں ضرورت نہیں ہے، اگر حسنہ روزہ کا نام ہوتا اس کی یہاں ضرورت ہے وہاں ضرورت نہیں ہے۔ حسنہ کوئی ایسی چیز ہے جو جہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی، زمانے کو پتہ ہی نہ چلتا۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ ایک سائل نے آ کے میرے ساتھی کی امام سے پوچھا، ہمارے مولا یہ حسنات کیا ہیں اور یہ سیئات کیا ہیں؟ مولا یہ نیکیاں کیا ہیں اور یہ برائیاں کیا ہیں؟ اب سائل چاہتا تھا کہ زہرا کا بیٹا ایک ایک نیکی گنوائے گا، پھر ایک ایک گناہ گنوائے گا۔ مہدی کا لال کہے گا کہ نماز پڑھنا نیکی ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے اور شراب پینا گناہ ہے۔ میرے سیدہ کے لال کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، میرے امام نے مسکرا کے فرمایا یاد رکھنا دنیا میں محبت علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بھوک سے علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ حسنہ سے مراد ہے ولایت علی، حسنہ سے مراد ہے ولایت علی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ولایت علی محمد کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو، یعنی اس اسوہ کی پیروی کرو جس میں نبی نے تم تک ولایت علی پہنچائی ہے۔ ولایت علی کوئی عام چیز نہیں۔ آج بحث ہوتی ہے ولایت علی مستحب ہے، ولایت علی واجب ہے، ولایت علی باطل ہے۔ نہ ولایت علی مستحب ہے، نہ واجب ہے، نہ باطل ہے۔ ولایت علی اجر رسالت کا نام ہے۔ آؤ اگر سمجھ نہیں سکے میں مثال کے ساتھ واضح کرتا ہوں۔ کسے کہتے ہیں اجر رسالت؟ آپ جائیں بازار ایک کپڑا خریدیں، درزی کے پاس لے کے جائیں، اسے کہیں سے سلائی کر دیں، وہ سلائی کر کے دے، اس کا اجر ادا نہ کریں، وہ کپڑا اپنے گھر میں لا کے رکھیں، آپ زمزم سے دھوئیں، مکہ مدینے کا عطر لگائیں، پہن کے ساری رات مصلی پہ اللہ اللہ کی تسبیحیں کریں، ساری رات سب سجدے میں رکھ کے سجدے کریں، صبح اپنی مرضی کے مولوی کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے پوچھنا کیا میری ساری رات کی عبادت قبول ہے؟ وہ کہے گا نہیں قبول۔ کیوں نہیں قبول؟ کیونکہ تو نے اس کپڑے کا اجر ادا نہیں کیا۔ پھر مسلمان بستر پہ لیٹ کے سوچنا جو ایک بندے کا اجر ادا نہ کرے اللہ عبادتیں قبول نہیں کرتا، تو محمد کی رسالت کا اجر ادا نہ کرے اللہ سجدے کہتے ہیں۔ ولایت علی اجر رسالت، جب تک محمد کی رسالت کا اجر ادا نہیں کرو گے نہ عبادت قبول ہے نہ نیکی قبول ہے۔ کہ دھوم مچی ہوئی آج جی
بل پیش ہو گیا، بل پیش ہو گیا. یہ شیعہ قوم تھوڑے سے ہی لیکن ہیں سچے، ماڑے سے ہی لیکن ہے سچے. آج یہ تو نے بل پیش کر لیا اور تو بڑا خوش ہو رہا ہے، بڑا مار کا مار دیا. جاؤ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، تیری تاریخ میں کتنے بڑے بڑے جابر اور ظالم حکمران آئے تھے. وہ بنو عباس کے وہ خلیفے آئے تھے جنہوں نے اتنے بل پیش کیے. کوئی موتسم بلہ آیا تھا، کوئی مستعین بلہ آیا تھا، کوئی معتمد بلہ آیا تھا. ان بلوں نے بڑے بڑے بل پاس کیے تھے. میری شیعہ قوم نے نہ ان بلوں کے بلوں کو پاس کیا تھا. تو اے مسلمانوں آج یاد رکھو، جب یہ شیعہ قوم ان بڑے بڑے بلوں کے بل کو کچھ نہیں مانتی تو پاکستان کی بلیوں کے بلوں کو کیا مانے گی؟ یہ تیری حسرت تیرے ساتھ قبر میں جائے، یہ تیری حسرت ہمیشہ رہے گی کہ صحابہ اور اہل بیت برابر ہو جائے. صحابہ اور اہل بیت کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. صحابی صحابی ہے اور اہل بیت اہل بیت ہے. صحابہ کو صحابہ کے درجے پہ رکھو، اہل بیت کو اہل بیت کے درجے پہ رکھو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ صحابی اور اہل بیت برابر ہو گئے. صحابی کا درجہ اپنا ہے، اہل بیت کا درجہ اپنا ہے. چلے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے پہلا جملہ کہتا ہوں، صحابی جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں لے جا نہیں سکتا. صحابی جتنا بھی بڑا ہو جائے جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں لے جا نہیں سکتا. جو ہاتھ نہیں اٹھے جملہ اگلا پڑھ دیتا ہوں. جو آیت آنے کے بعد عمل کرے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو عمل پہلے کرے آیت بعد میں آئے اسے آل محمد کہتے ہیں. مسلمانوں بڑا فرق ہے صحابہ میں اور اہل بیت میں. صحابی جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں لے جا نہیں سکتا. صحابی آیت آنے کے بعد عمل کرتا ہے، آل محمد عمل پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے. مسلمانوں صحابہ کا درجہ جتنا مرضی افضل کر لو، جتنا بھی بڑا صحابی ہو جائے، صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، نبی سے بیٹی لے نہیں سکتا. صحابہ اور اہل بیت کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. صحابی اپنی جگہ پہ ہے، اہل بیت اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اگر مسلمانوں آج تیری حسرت ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے صحابہ کو اہل بیت کے برابر کر دیا جائے، تو اس برابری سے پہلے صحابیوں سے پوچھ تو لے وہ آل محمد کے مقابلے میں آنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں. کیونکہ تیری کتابوں میں تو وہ سیاہی ابھی ختم ہی نہیں ہوئی، تیری کتابوں کی تحریریں تو وہ مٹی نہیں ہے جن میں لکھا ہوا ایک بہت بڑے صحابی کا بیٹا بازار میں کھیل رہا تھا اور میرے بادشاہ حسن نے کہا تھا آؤ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. بچہ بھاگتا ہوا باپ کے پاس گیا تھا، اس نے کہا تخت ہمارے پاس ہے، تاج ہمارے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے. وہ مٹی پہ بیٹھنے والے علی کا بیٹا مجھے غلام کا بیٹا کہہ رہا ہے. باپ نے کہا جلدی کر اس سے لکھوا کے لے آ. اس نے کہا لکھوا کے لاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا میرے کفن میں رکھنا. اس نے کہا کفن میں رکھنے کی کیا وجہ؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا سیدوں کی تحریریں جنت کی رسیدیں ہوتی ہے. سیدوں کی تحریریں جنت کی رسیدیں. مسلمانوں جنت مانگنے والے اور ہیں، جنت کے مالک اور ہیں. صحابہ اور اہل بیت کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. مسلمان بھائیوں کے ایک بہت بڑا نام ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ، ان سے مسلمانوں نے سیاہ ستہ میں جو حدیث لی ان کی تعداد 5000 سے بھی زیادہ. یہاں ہی موضع ہے، بندے سو بھی رہے اور سر بھی ہلا رہے ہیں. مولا کو سلامت رکھے. صحابی رسول ہے وہ 5000 سے زیادہ حدیث سیاہ ستہ میں لی گئی. انہوں نے 5000 سے زیادہ ایک صحابی سے حدیث لی. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ صحابی مسلمان کب ہوا تو اب تاریخ نے بتایا کہ یہ صحابی رسول جنگ خیبر کے فتح ہونے کے بعد مسلمان. اب جنگ خیبر کے بعد نبی کی ظاہری زندگی زیادہ سے زیادہ 2.5 سے 3 سال کے درمیان. اتنے سے عرصے میں صحابی رسول سے اتنی زیادہ حدیثیں کیسے؟ تو اب اہل سنت بھائی کہتے ہیں جی تم شیعہ جذباتی قوم ہو، تم
بات بڑی جلدی کر جاتے ہو، اصل میں تمہیں پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ وجہ کیا ہے؟ اور ان کا حضرت ابو ہریرہ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے، نبی کے سامنے ہدیے کا دودھ آیا، نبی نے پیالہ اٹھا کے اپنے لبوں کو لگایا، یا حجرے سے آواز آئی، نبی اٹھ کے حجرے میں چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی تھی، انہوں نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا اور حضرت ابو ہریرہ نبی کا جھوٹا دودھ پی گئے۔ نبی کا جھوٹا دودھ پینے کا اثر یہ ہے کہ ان کی ذہانت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ کوئی اور صحابی نبی کے اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لے مسلمان، تو نے معیار خود قائم کیا ہے تو پھر ایک معیار پر رک۔ جو ایک مرتبہ نبی کا جھوٹا دودھ پیے اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اور جو نبی کی زبان چوس چوس کے جوان ہو گئے ہو۔ جو نبی کی زبان چوس چوس کے جوان ہو، پھر ان کے مقابلے کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ مسلمانوں، ہم شیعہ سنی بھائی ہیں اور ہم نے اس معاشرے میں مل کے رہنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ پھر کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالے کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، ماحول خوشگوار ہو جائے، تو پھر اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں بات فارمولے کے تحت درجوں میں کر لینی چاہیے۔ 4 درجے قائم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ علی کل شیء قدیر، نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ اس کی کوئی مثل، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پہلا درجہ خداوند قدوس، اس اللہ کے بعد سب سے افضل کائنات کا نبی، وہ رحمت للعالمین خاتم الانبیاء، اس کے بعد ہے اہل بیت اور پھر ہے صحابہ۔ کہ مسلمانوں ان 4 درجوں کو مان لو، زندگیاں خوشگوار ہو جائیں گی۔ اللہ، نبی، اہل بیت اور صحابہ۔ اللہ، نبی، اہل بیت اور صحابہ۔ آواز میری دور تک جا رہی ہے، شاید کوئی کہے کہ شیعوں کا خطیب آیا تھا اپنے پاس سے بات کر گیا، ہم نے تجھے درجے کہیں پہ دیکھے ہی نہیں، اور میں تمہیں محمد کی زندگی سے تصویر دکھا دیتا ہوں۔ اللہ، نبی، اہل بیت اور صحابہ۔ اللہ، نبی، اہل بیت اور صحابہ۔ مسلمانوں، مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے اور پیچھے صحابہ تھے۔ نبی کا سر سجدے، پشت پہ بادشاہ حسین آ گیا۔ آج مسلمان اپنے بچوں سے کہتا ہے نماز میں غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نمازیں باطل ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی مکتب کا مولوی مصلی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مسلمانوں بتاؤ یہ محمد اور آل محمد اللہ ہیں؟ نہیں، یہ محمد اور آل محمد اس کی مخلوق ہے، لیکن ذکر تو اپنی نماز میں کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے مصلی سے نیچے اتر کے تو بچوں کو درس دے رہا تھا کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اب تیری نماز میں محمد بھی آ رہا ہے، اب تیری نماز میں آل محمد بھی آ رہے ہیں۔ تو کہہ رہا تھا کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، اب 2 باتوں میں سے ایک بات تجھے ماننی پڑے گی، یا تو مان تیری نمازیں باطل ہیں، یا پھر مان ان 14 کا ذکر اصل میں اللہ ہی کا ذکر ہے۔ مسلمانوں، سجدے میں نبی، پشت پہ میرا بادشاہ حسین۔ اب جب بادشاہ حسین نبی کی پشت پہ آئے تو یقیناً نبی کو سجدے میں سر رکھتے ہوئے احساس ہو گیا تھا کہ میری پشت پہ حسین ہے۔ نبی کا سر سجدے میں، پشت پہ حسین، اور نبی کہہ رہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پشت پہ حسین، نبی کی زبان پہ تسبیح۔ اب نبی نے فیصلہ کیا کہ 3 تسبیحیں پڑھوں گا، تیسری تسبیح کے بعد حسین اتر گیا تو ٹھیک، ورنہ میں محمد اللہ کا نبی پہلے ہوں، حسین کا نانا بعد میں ہوں، سر سجدے سے میں اٹھا لوں گا۔ ادھر نبی نے تیسری تسبیح مکمل کی، ادھر آواز توحید ہے میرا محمد یہ سر نہ اٹھے، میرا محمد یہ سر نہ اٹھے۔ رسول کی آوازی میرے مالک اللہ کب تک نہ اٹھے؟ فرمایا جب تک تیری پشت سے حسین نہ اٹھے، یہ سر تب تک نہ اٹھے جب تک حسین نہ اٹھے۔ آج حسین کے ماتمیوں کا جلوس بازار میں مسجد کے سامنے آتا ہے اور مولوی دے کے کہتا ہے حسین کا ماتم بند کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے، حسین حسین کی صدائیں آہستہ کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے، تم یا حسین کی صدا دیتے ہو، ہماری نمازوں میں خلل آ رہا ہے۔ مسلمانوں، سوچ کے فیصلہ کرنا، تیری
حسین بادشاہ اور نبی پڑھ رہے ہیں نماز. حسین اپنی مرضی سے پشت محمد سے اترے. حسین اپنی مرضی سے نانے کی پشت سے اترے. حسین مسکراتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے. حسین کا داخل ہونا تھا یا ماں نے بیٹے کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی دیکھ کے سیدہ کی وجہ حسین آج بڑا خوش ہے. بادشاہ حسین دیکھا کہ اماں آج ہوا ہی ایسا کام ہے. فرمایا کیا ہوا؟ اماں نانا تھا نماز میں پشت پہ جا کے بیٹھ گیا. اماں تیری عزت کی قسم نانے نے سر اٹھایا ہی نہیں. اماں نانے نے سر اٹھایا ہی نہیں. جب تک میں نہیں اٹھا نانے نے سر ہی نہیں اٹھایا. نبی کی بیٹی مسکرا کے کہ حسین پھر یاد رکھنا یہ ہے تجھ پہ قرض. سلوات پڑھیں سارے صاحبان. حسین بادشاہ سیدہ کی والی حسین یاد رکھ یہ ہے تجھ پہ قرض. حسین بادشاہ نے ماں کی طرف دیکھ رہے اماں اگر تو کہتی ہے کہ حسین پہ یہ قرض ہے پھر یاد رکھنا جتنی نانے نے تسبیحاں پڑھی ہیں اتنی گردنیں نہ نانے کے دین کی خاطر تو حسین ہی نہ کہنا. باشد حضران مظلوم نے کربلا اسی وعدے کو وفا کرنے کی خاطر حسین بہنیں لے کے کربلا میں آ گیا. آپ نے ہائے کی مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. حضران مظلوم کربلا ابھی مجھ سے پہلے میرے بھائی پڑھ رہے تھے شام کا بازار. بڑا ظلم ہوا شام کے بازار میں. کچھ تو ایسا ہوا نا کہ سجاد کی آنکھ سے خون آ گیا. کوئی نہ کوئی تو ایسا ظلم ہوا سید الساجدین کا جگر پھٹ گیا. عزاداروں کربلا میں سجاد کی آنکھ سے خون نہیں آیا. بڑی مشکل منظر ہے شام. کتابیں کہتے ہیں جب بادشاہ سید الساجدین کہتے رہا ہونے کے بعد کربلا کے صحرا میں آئے نا جو قبروں کے درمیان زہرا کا لال کھڑا ہوا. ایک مرتبہ چاچے غازی کی قبر کو دیکھا پھر بادشاہ حسین کی قبر کو دیکھا. دیکھ کے سید الساجدین کی وجہ چاچا غازی بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے اترنا آسان ہے. بابا حسین 13 ضربوں سے شہید ہونا آسان ہے. بھیا اکبر جگر میں برچھی کھانا آسان ہے. ہلی سیدوں کی قبروں سے واضح سجاد تلوار آسان ہے. سجاد تیر آسان ہے. سجاد گھوڑے سے اترنا آسان ہے. پھر ہمیں پتا مشکل کیا ہے. سجاد کی وجہ قبروں سے نکل کے دیکھو زینب جیسی ماں کو ساتھ لے کے شام جیسے شہر میں کبھی ہوش بازار کبھی ہوش رو رو کہتی تھی نہ مارو میں باغی کی نہیں میں نمازی کی بہن ہوں. عزاداران مظلوم میں کربلا شام کے بازار میں ایسا کیا ہوا. میں ایسے یدوں کھول کے نہیں اشارے کے ساتھ پڑھتا ہوں. کیا ہوا شام کے بازار میں کتنا ظلم ہوا شام کے بازار میں. روایتیں لکھتی ہیں سیدوں کا قافلہ گزرنے کے 6 ماہ کے بعد ایک تاجر آیا. اس نے شام کے لوگوں سے پوچھا شام کے لوگوں تم قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو؟ وہ دیکھ کے دکاندار کہتے ہیں نہیں ہم قربانیاں چھتوں پہ نہیں کرتے. اس نے یوں دیواروں کو دیکھا دیکھ کہتا ہے پھر یہ دیواروں پہ خون کیسا ہے. وہ دکاندار رو کے کہتا ہے آج سے 6 مہینے پہلے کسی شریف کی بیٹیاں اس بازار سے گزری تھی. ان مسلمانوں نے اجر ہی ایسے دیا کبھی اس بازار کبھی اس بازار. اجرکم من اللہ. بس حضران مظلوم کربلا جملہ سن لو. سید الساجدین کی آنکھ سے پہلا خون کا قطرہ کہاں آیا اور آپ کی زحمت تمام. عزاداروں کو کون سا موقع تھا جب میرے بادشاہ کی آنکھ سے پہلا خون کا قطرہ آیا. تاریخ لکھتی ہے شام کے صدر بازار کے باہر 15 اذانیں علی کی بیٹی نے کھڑی ہو کے سنی. آسانی سے میں نے پڑھ لیا اور آسانی سے تم نے سن لیا. پتہ اس سے ہے جو گھر میں بھی کبھی نہیں کھڑی ہوئی. 15 اذانیں سنی. سننے کے بعد آلیہ کی وجہ سجاد ان سے پوچھ ہم نے یہاں کتنا رکنا ہے. سجاد بادشاہ کے وجہ ملاؤن ہمیں بتا ہم نے کتنا رکنا ہے. یہ نہیں دیکھ کہتا ہے قیدی ابھی بازار سجے نہیں ابھی بدماش آئے نہیں. اب تک میرا مولا برداشت کر گیا. اب منظر کیا تھا. مولا کی گردن میں توق تھا. ایک ہی زنجیر میں باپ اور بیٹا قید تھے. اشارے کے ساتھ پڑھو اگر کوئی سید بیٹھا دل پہ چوٹ لگے مجھے معاف کرنا. تاریخ لکھ
لکھتی ہے اگر میرا بادشاہ اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے سر اٹھاتے بھاگ کر کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے، یوں رکوع کی حالت میں میرا سید الساجدین امام یا تھوڑی دیر کے بعد شام کے بازار کا صدر دروازہ کھلا، دروازے کی کھلنے کی دیر تھی یا باکر کی آواز بابا رکوع چھوڑ ایک دفعہ شام کے بازار کا منظر دیکھ۔ اب جو میرے مولا نے بازار میں دیکھا، ناچنے والے ناچ رہے تھے، شراب پینے والے شراب پی رہے تھے، شام کی ملاؤن عورتیں چھتوں پہ کھڑے ہو کر تھی لے لو بدلے ان کا غازی مارا گیا ہے۔ یہ منظر بھی میرا امام برداشت کر گیا، اس سے بھی ابھی تک امام کی آنکھ میں خون نہیں آیا۔ کب آیا امام کی آنکھ میں خون؟ اب منظر پڑھنے لگا ہوں جس جگہ پہ امام کی آنکھ میں خون آ گیا، آنسو سیدہ کی عطا ہے، ہائے کرنا تجھ پہ لازم ہے۔ اللہ تھوڑی دیر کے بعد ایک قاصد آیا، اس کے ہاتھ میں خط تھا، اس میں خط لا کے میرے امام کی ہتھیلی پہ رکھا، خط سجاد پڑھتا گیا اور آنکھوں سے خون آتا گیا۔ جیسے یہ منظر محمل پہ عالیہ نے دیکھا، رو کہتی سجاد تیری آنکھوں سے خون کیوں آ گیا؟ رو کہتا اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے۔ عالیہ رو کہتی سجاد موت مانگنی تھی کربلا میں مانگتا، اب کیا ایسا ہوا؟ رو کہتا اماں لئی نے خط بھیجا ہے، اب سے پہلے تیری پھوپھی سواری پہ سوار ہو کے آئی تھی، اس بازار میں اسے پیدل چلنا ہوگا، پیدل چلنے کا نام عالیہ۔ عالیہ کی آواز سجاد اس سے کہ اس بازار میں کوئی شریف مرد نہیں چل سکتا، اور میں تو علی کی شریف بیٹی ہوں۔ یہ ملعون کہتا ہے ہمیں چلانا آتا ہے، یہ گھوڑے سے نیچے اترا، اس کے ہاتھ میں کوئی لوہے کا سامان تھا، اس نے سجاد کی پشت سے کرتا اٹھایا، جیسے 4 سال کی بہن نے یہ منظر دیکھا، محمد سے ایسے گری جیسے بن بازوؤں کے غازی گرا تھا، رو کے ہاتھ باندھ کے کہ مجھے بتا کہاں چلنا ہے؟ اور میری پھوپھی امیر باپ کی بیٹی ہے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں، جب محمد سے عالیہ کی وجہ سجاد پاپے سے کہے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے، اور نانا تیرا دین بچ جائے، زینب